بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، رائل نیوز کے پروگرام پکڑ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید اللہ بلوچ. اور ناظرین، میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی تکلیف پہنچاتی ہیں، اور اسی میں ایک بیماری بانجھ پن یا انفرٹیلیٹی کی بھی ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے، چھپائی جاتی ہے. اس سے اٹس لائک اسٹگما اس کو بیہیو کیا جاتا ہے. تو آج ہم نے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے امریکن فرٹیلیٹی سینٹر سے ریکویسٹ کی ہے جناب ڈاکٹر رضوان ملک صاحب کو، جو کہ فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ہیں اور ایڈوانسڈ گینیکولوجیکل سرجری کے ماہر ہیں جناب ڈاکٹر صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں سائنٹسٹ اینڈ مائکرو بایولوجسٹ اور ڈائریکٹر لیبارٹری جناب ہاؤزے ہوان لونا. اٹس فرام اسپین، اسپینش. تو آئی ایم سوری، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں اسپیشل نہ کر سکوں اس کو پروناؤنس. تو ڈاکٹر اینڈ سائنٹسٹ ڈاکٹر ہاؤزے ہوان لونا صاحب، ویلکم ٹو بوتھ آف یو سر. تھینک یو سر. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں آگاہی پرووائڈ کریں گے، اور اسپیشلی پاکستان کے وہ لوگ جو اس کو ایز اے اسٹگما بیہیو کرتے ہیں اور اس کے ڈر اور خوف سے رہتے ہیں، اور معاشرے میں بھی اس کو ایز اے اسٹگما ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کے لیے آپ اپنا یقیناً جو رول پلے کر رہے ہیں، جو آپ نے اس کے لیے کام کیا ہے امریکہ میں، کینیڈا میں یا دنیا کی باقی ممالک میں، تو یہاں بھی جو کام کر رہے ہیں اس کو آپ ایلوبریٹ کریں گے. تو سر جی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ انفرٹیلیٹی ہوتی کیا ہے، یا اس کا کیا ریشو جو ہماری سوسائٹی میں مطلب اس وقت پریویل کرتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جو انفرٹیلیٹی ہے اس میں یہ کہ بانجھ پن، یعنی انسان اگر ایک کپل ہے جب شادی کے بعد اگر if they don't achieve a pregnancy in 1 year، اگر ان کی عمر 35 سال سے کم ہے جو وائف ہے ان کی، اور اگر 35 سال سے اوپر جو ہے اگر وائف کی عمر ہے، تو 6 months اگر انہوں نے ایز اے کپل گزارے ہیں ساتھ اور ان کا نہیں ہوئی پریگننسی، سو دیٹ انٹیلز ڈیفینیشن آف انفرٹیلیٹی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایز اے جنرل پبلک ہیلتھ پرسپیکٹو جو 15% کپلز ہیں، ان میں اس مرض کا جو ہوتا ہے، مرض کہہ لیں یا ایک بانجھ پن کا حصہ ہے، اسٹگما بھی ہو سکتا ہے یا ایک سوشل unfortunate in پاکستان. Yes, یہ it really is a physical issue, physical problem. Just like میں یہی پیشنٹس کو بتاتا ہوں کہ not everybody، ابھی آپ نے دیکھا کر کے ڈاکٹر کر کے آپ گریٹ ہوسٹ، not everybody can do that. اگر میں ہوسٹ بننے کی کوشش کروں گا تو it won't come across well. So same idea that some people are extremely smart. God has given a gift to you, but taken someplace else. So stigma اس کو نہیں گرنا چاہیے. سمپل ہرڈل، سمپل پرابلم. آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں، ڈائگنوسٹکس کریں، دیکھیں بھائی کیا وجہ ہے اس کی، اور اس کے بعد آپ اس کا علاج کروائیں. تو انشاءاللہ سکسیس ول بی دیئر اینڈ یو کین سکسیزفلی گیٹ اچیو دا ڈریم آف فیملی اینڈ بیبی. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اچھا اس کو ایلیبریٹ کیا. اس کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں ایز اے ہول؟ اٹس اے فزیکل ابنارملٹی ہے، یا تھوڑی سی کوئی ڈیفارمیٹی ہے، یا کوئی سائیکولوجیکل بھی اس میں امپیکٹ؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، آلویز kind of there's a combination، ایک فزیکل اور ہارمونل، رائٹ، کامبینیشن آف بوتھ. ہارمونس ہوتے ہیں جو ہمیں باڈی کو فنکشنس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ہارمونس امبیلنس ہیں تو آپ کو اس کا فنکشن جو ہے آگے باڈی کا وہ صحیح نہیں اچیو ہوگا. سملرلی اف دیر از اے فزیکل پرابلم، مجھے اٹ از انٹرسٹنگ، ویری فریش ان مائی مائنڈ کہ کپل ڈیز اگو میں نے ایک خاتون دیکھی جن کے 3 پہلے بچے آئے تھے، پریٹرم ڈلیوری. ان کے پہلے علاج ہوئے، ڈائگنوسٹک ہسٹراسکوپی ہوئی، اور اس میں ان کو بتایا گیا کہ ان کی ایک ہی یوٹرس کے سائڈ ہے، یونیکورنیٹ یوٹرس. ہم نے ان کے ڈائگنوسٹک جب کیا، لیپراسکوپی کی، یوٹرس بالکل دونوں سائڈیں ٹھیک تھی، ٹھیک تھا یوٹرس، یونیفارملی فارمڈ، لیکن اس میں بہت بڑی سیپٹم تھی، پردہ تھا، جو ان کے لیے جس کی وجہ سے ان کے 2 بچے ضائع ہو گئے، فرٹیلٹی کا پرابلم ہوا، مس کیریجز ہوئیں. یہ جو ان سے اتنی ایک سمپل سی چیز ان ڈائگنوز ہونے کی وجہ سے، مس ڈائگنوسس کی وجہ سے ان کے 10-12 سال کا ان کو دکھ اٹھانا پڑا، میڈیکل جو پروسیجرز کی وجہ سے گزرے، اور اتنا ان کو ہوا افیکٹ. سو دیٹس ویئر سو اٹس کمبینیشن آف فزیکل اینڈ ہارمونل ایشوز. مطلب یہ ملٹیپل اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، سوشل فیکٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو اس کے ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس کو ایز اے ہول دیکھیں تو کیا پروسیجرز ایسے ہیں جو اڈاپٹ کر کے
اس کو اس جو اسٹگما ہے یا یہ جو بانجھ پن ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں؟ جی، بانجھ پن should be considered like any other medical issue or problem or disease, right? So کہ جب آپ کو کینسر ہوتا ہے تو آپ کینسر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ ایک کارڈیالوجسٹ کے پاس نہیں جاتے. دل کی تکلیف ہوتی ہے تو آپ ایک کارڈیالوجسٹ کو دیکھتے ہیں، ادھر جاتے ہیں. آپ اس وقت پاؤں کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. اسی طرح جو انفرٹیلٹی ہے اس کے بھی اسپیشلائز سینٹرز ہم نے بنایا ہے. ون آف آرس از آرس امیرکن فرٹیلٹی سینٹر، جس میں بانجھ پن کا ہی علاج کیا جاتا ہے. سو اٹس از ویری فوکسڈ اسپیشلائز سینٹر جس میں ہم پوری اپنا جو ہے انرجی اور فوکس اس پہ کرتے ہیں ٹو پرووائڈ دا بیسٹ پاسبل کیئر ٹو دا پیشنٹس دیٹ کم ٹو آور سینٹر. میرا مطلب پروسیجرز یہ تھا کہ یہ سارے پروسیجرز کیا فیمیلز کے لیے ہوتے ہیں یا کچھ میل کے لیے بھی، چونکہ انفرٹیلٹی دونوں طرف سے ہو سکتی ہے؟ بالکل. دیٹس ایکچولی ویری گڈ کوشچن، مور ویری امپورٹنٹ کوشچن. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب انفرٹیل کپل آتا ہے ہمارے پاس، کہتے ہیں کہ ہماری شادی ہوئی ہے، آگے ہماری اولاد نہیں ہو رہی، تو اس میں ہم دونوں کو ایویلویٹ کرتے ہیں، ہسبینڈ کو بھی اور وائف کو بھی. ہسبینڈ کا سیمن انالیسس ہوتا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ 40% آف دوز کپلز ول ہیو اے میل فیکٹر. Okay. So very important. 60% are from female. 40% is male. Okay. So very important to recognize that it's a major percent, 40%. میں یہ ناظرین کو سوری میں آپ کی بات کٹ کر کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں 100% ہی فیمیل کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، جو کہ بہت بڑی زیادتی ہوگی فیمیلز کے ساتھ. بینگ 50% آف دا پاپولیشن آف آور سوسائٹی، تو ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ ہم 100% اس فیکٹر کا، انفرٹیلٹی کا ذمہ دار خواتین کو ٹھہراتے ہیں. حالانکہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 40% میل بھی اس کے ہو سکتے ہیں، لائبل ہو سکتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ یہ نان ٹریٹیبل یا نان کوئی ایسی ڈیزیز جو کہ اس کو ٹھیک نہ کیا جا سکے. مینی پیشنٹس اے ڈے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے 4 سال سے علاج کروایا ہے اور علاج کرواتے رہے ہیں، انڈکشن لیا، سائیکلز لیا، انجیکشنز لیے، سب کچھ کیا، بہت کلینک گئے، بہت ڈاکٹر دکھایا، آ کے دیکھتے ہیں تو سپرم ہسبینڈ کا سپرم ہی نہیں ہے، ہسبینڈ کا 0 سپرم. سو ایسی سچویشنز دیکھ کے ہم ہر روز تقریباً 4-5 پیشنٹ مارکیٹ میں ایسے آتے ہیں جن کی ایسی اسٹوری ہے. تو اس کو دیکھ کے بالکل آپ نے فرمایا، اس کو سیکنڈ دیٹ آئیڈیا کہ آپ ایز اے کپل آپ آئیں، سپورٹ کریں، ہسبینڈ کے ٹیسٹنگ کرائیں، پھر وائف کے ساتھ ٹیسٹنگ ہوتی ہے بھی، ان کے بھی ہارمونس چیک ہوتے ہیں وائف کی کہ کیا ہارمونل ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، کیا ہے. اس کے ساتھ ان کی ہم فلوپین ٹیوبس کو چیک کرتے ہیں. سو اور سارے ان کی جسمانی کوئی کمزوری ہے اس کو چیک کرتے ہیں. اس کے بعد یہ انیشل ڈائگنوسٹکس ہیں. جب پتہ چل جاتا ہے بھائی کیا کس چیز پہ فوکس کرنا، اس کو پھر ہم فوکس کر کے ٹھیک کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا گول اچیو کر سکیں. سو 60%, 40% ٹائم از میل فیکٹر، 25% ٹیوبل بلاکیج ہوتی ہے، اور 20% ہوتا ہے جو ایگ پروڈکشن اوولیشن پرابلمس، اور 10 to 15% از واٹ وی کال انیکسپلینڈ، جس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، یعنی ایگز آر بینگ پروڈیوس، ایج از انڈر 35، sperms are okay, لیکن still you are unable to achieve a pregnancy. مطلب جس کو ایکٹ آف گاڈ سم ٹائم. Right, it's unexplained. So unexplained infertility بھی 15%. So وہ our job is to treat each one individualized treatment, provide that کہ جو اس کو بھی ہم treat unexplained infertility is still infertile. It needs to be treated. Figure out کہ کیا ایگ کا پرابلم ہے، sperm کا کوئی اور فنکشنل پرابلم ہے. کئی دفعہ ٹیوبس کا ہوتا ہے، ٹیوبس پیٹنٹ ہیں لیکن وہ adhesions ہیں endometriosis کی وجہ سے. Those need to be diagnosed through laparoscopy as well. So it is, I think that's where it's very important to when you go and consult is to consult a fertility specialist in a reputable fertility clinic جہاں کہ آپ کو صحیح رائے ملے اور صحیح آپ کو آگے اس کی ڈائگنوسٹکس ہوں ٹائملی فیشن، اور اس کے آگے ٹریٹمنٹ صحیح آپ کو مل سکے. Thank you, Dr. Sahab. I think it would be injustice if we don't take some time from Mr. Luna. Sir, welcome to our show. And as we have already discussed that you are the scientist and lab specialist, especially biologist, and you are taking your role in this infertility. So how your laboratories can play the role, especially the distinctive role from other labs and from other scientists. So just explain to our viewers, please. Okay, well, in our centers, in American Fertility Centers, we are specialists focused in fertility, okay? And
in my point of view, the thing that I do is the manage of the laboratory. That it's the aim of the infertility clinic. So for this proposal, we have been trained in several institutes of the world. So we know the importance of how to perform all the techniques and how to identify the problems for obtain the best embryos that we can do. Okay, there are the fertility labs are divided in two parts, two segments. Two main parts, as andrology and embryology. Okay, in andrology we study the male part of the couple, and in the embryology we put together all the female and male parts. Okay, this is a very interesting situation because andrology is very important for several issues in this thing. Embryology is a very complicated it's very complicated lab, because we have to know how to manage very different things about equipments, about personnel, about we have to guide with our the things that we do. We are based on guidelines and on consensus, and we have to know very well of every of these issues. Okay, so the embryos are very important, are very delicate cells, and we have to know how to treat them. Okay, so these are two procedures which are being adopted mostly in the laboratories and to treat this infertility, and that it means you work with the clinicians and laboratory. It's a joint venture, like It supplement each other. Yes. They supplement, they support each other, and ultimately the other thing which is very common in our society, and we have heard much about that, and that is creation of test tube babies. This is also created in the lab, or there's something different ways to produce that babies, test tube babies? You're asking me the difference between us and other clinics? Or No, the test tube baby. So what happens is that IVF, when we describe IVF and ICSI, the old term in cultural, like Pakistani culture, typically initially when the Louis Brown was created, they described it as a baby being created in a test tube. So it created a slang out there, the common slang out there. That's a test tube baby. The baby that was created in a test tube. Although yes, we could do culture dishes and all that, but the first Time magazine that came out after the announcement, they created a test tube and put a baby in there. That yes, this baby was created in a test tube. So it created that slang that it's a test tube baby. So even now, after 20 years... सर प्लीज आप जरा इसको एलाबोरेट कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे नाज़रीन लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा बेहतर करेंगे. I'm sorry. So in the test tube baby, then a lot of people, उस test tube baby होता है, initially जब हुआ था, Louis Brown was born in 1979 में पहला हुआ था. उसमें जो जरासीम लेके, eggs and sperms लेके, we take an egg, and that's what Rizwan does for us, that we give the eggs, take the sperm, उसको inject करके, we make a baby. तो पहला बेबी 1979 जब पैदा हुआ, तो उस वक्त ये टर्म कॉइन की गई कि we created a baby in a test tube. It's in vitro basically Yes, process? in vitro process. Okay. So उसमें outside the body. लेकिन जो टेस्ट ट्यूब की पिक्चर जब लगाई उन्होंने टाइम मैगजीन पे, so that term kind of stayed there in cultures and different languages. Oh my God, this baby was created in test tube. Although we don't do that per se, but it's labeled or talked about in many countries as test tube baby, a baby that's created in test tube. So the test tube is the lab. That's why I want to... So we would like him to elaborate how his scientific capabilities, his expertise, do the magic that happens in our labs. Yes. So please tell us about IVF and ICSI, what it is, how it works,
and what's the difference, sir? Okay, well, IVF and ICSI, there are two techniques to do insemination of the oocytes, and it depends of the sperm's account principally. Right. Okay, IVF is a technique a little more natural when we have where we put together a sperm account and an oocyte into a petri dish. Okay, so the best sperm is the one to reach first the oocyte and then to form an embryo. Okay, and the ICSI technique is a technique that is specified for couples that in the male part has more problems than those for IVF. So in both techniques we have to wash and to prepare the semen sample, so we can use it after this preparation. Okay. In the ICSI technique, we have also less sperms with less quality, so we have to choose them. We have to choose several sperms, and from this we have to put each sperm inside each oocyte. Okay. For this purpose, we have to use an inverted microscope. This is like a very big and expensive Nintendo. Okay, we have to use several sticks. Very fine technique. Yes, fine technique. And with this equipment, we are able to know and to put without any damage to the oocyte a sperm into the oocyte. After that, well, we have to know how to control this micromanipulator, because we have to take in account the time that the oocyte is out of the incubator. Okay, we have to do it as fast as possible, but with all the quality controls that it needs. Okay. After that, both techniques are the same. We have to put the oocyte in culture, and then we are going to make the follow-up. And each day we are going to observe and rank these embryos until the last day to choose which of them we are going to transfer and which of them we are going to vitrify, or maybe which of them we are going to do a genetic testing. Okay, as my understanding and the understanding of the viewers, that when you use the sperm, that's from the male part and egg from the female part. तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है वो उन्हीं के एक्चुअल माँ बाप का वो पार्ट होता है, कोई एडिशनल चीज नहीं है उसपे. Right. That actually that question comes quite often. Right? Couples ask, "Listen, yes, that's why. Is it Islamic? Yes. Right? So it is very much Islamic. We're doing exactly what's happening in the human body. Usiko, we're doing it outside in petri dish, when inside the body it's not happening for some reason. All we're doing is assisting. So that's why what we do is called assisted reproductive technology. So this is not doing any magic, nothing new. All you're doing is assisting what nature does anyway. You're doing the same thing, helping the process go along. So always the sperm is from a husband, and the egg is obtained from the wife, and they are then combined, like Dr. elaborated. Yes. That they are combined. They are in a petri dish, and then it creates an embryo, and then that embryo then is used to create life, create a baby that can bring joys to families for lots of years. One thing I like to ask, is he used some terms about like vitrification and genetic testing. So I'd like him to elaborate on those as to what is vitrification. I mean, that sounds quite fancy, right? So something we'd like him to explain. Well, he's an expert, world expert in this kind of how to freeze yes. Eggs, embryos. Sure. And then what's the difference? It's a different technique to do it. And also genetic testing. How do we check genes? Genes are so little, you cannot even see it. उसको देख नहीं सकते हम. किसी को देख नहीं सकते, उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं? Obviously.
Obviously, you can understand. Then, Sir, would you like again, my comes to like what I was saying is that Sure. genes. How to check genes? You There's have- something you cannot even see. you have So, I cannot even see a cell. Like a cell is under a high school age. In our labs, you used to get a microscope and say, "Oh my God, I saw a cell." I could see the cell. I was so happy. Oh my God, I saw a cell. And you can go inside a cell and look at the genes. And sounds 21st century. Sounds futuristic. Yeah, yes. So if you and can, most of the world is now working on genetic engineering and something like that, and that's totally done by the laboratories, and this is all Right. what's happening around the right, world. this is where this magic comes that's why in. we need support from Dr. Jose. Okay, well, vitrification and the genetic testing are two techniques that are usually goes together, because vitrification is a technique that is, well, this terminology is a new terminology, because before this terminology of vitrification, we used to say cryopreservation, okay? And cryopreservation previously was done with different reagents. Actually, vitrification focus in a higher concentration of cryoprotectant that allows to maintain the embryo in a very well conservative state, okay, without the formation of ice, without the formation of ice crystals, okay. So without this formation, we are avoiding to damage the cell with the low temperatures, okay. So vitrification, it's a very quickly technique, is very safe, and allows us to have a very high rates of survival with oocytes and with embryos, even day 3 of development or day 5. Actually, we are always vitrifying day 5 of development, because growing embryos until day 5 allow us to select the best embryos to survival. Dr. Jose will talk in the later stage also on the same topic from genes. अभी हमने एक छोटा सा वक्फा लेना है नाजरीन, अभी हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे मेहमान अभी हमारे साथ हैं और हम इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए अभी बेताब हैं। थैंक यू।